پرائم منسٹر آن لائن کے ساتھ معید پیرزادہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وزیر اعظم پاکستان جناب یوسف رضا گیلانی صاحب یہاں اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں، اور ناظرین اس پروگرام کے فارمیٹ کے تحت جس میں ہر دفعہ ایک نیا ٹیلی ویژن چینل ہمارا پارٹنر ہوتا ہے، اس دفعہ ڈان نیوز ٹیلی ویژن ہمارا پارٹنر ہے۔ اینکر پرسن ارشد شریف صاحب بھی یہاں اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں، اور اس پروگرام کے فارمیٹ کے تحت آپ دنیا بھر سے، پاکستان سے ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ ہمارے ٹیلی فون نمبرز جو ہیں پی ٹی وی کی اسکرین پر بھی اور ڈان نیوز کی اسکرین پر بھی ٹیلی فون نمبرز آ رہے ہیں، جس کے تحت آپ کال کر سکتے ہیں پروگرام شروع ہونے کی تھوڑی دیر کے بعد۔ پہلے سیدھا وزیر اعظم کی طرف چلتا ہوں۔ وزیر اعظم، آپ صرف 2 دن پہلے ہندوستان کے وزیر اعظم جناب منموہن سنگھ کے ساتھ 8 گھنٹے سے زیادہ آپ کی ملاقات ہوئی، پھر لنچ میں آپ کی ملاقات سونیا گاندھی جی کے ساتھ بھی ہوئی۔ آؤٹ کم کیا رہا؟ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے یہ آج کا نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 میں یہ ہم نے انیشیٹو لیا تھا کولمبو میں، اور میری ڈاکٹر منموہن سنگھ سے ملاقات ہوئی تھی، اور 2009 میں شرم الشیخ میں دوبارہ میری ملاقات ہوئی تھی، اور 3rd ٹائم آپ کو یاد ہوگا ٹمپو میں، بھوٹان میں، ان سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ ٹمپو میں ڈیسیجن ہوا تھا کہ ہم جو ڈائلاگ ہیں وہ ہم ریزیوم کریں گے، اور پہلے فارن سیکرٹریز ملیں گے، پھر فارن منسٹرز ملیں گے، اور اس طریقے سے ہم کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لیں گے تاکہ اعتماد بحال ہو اور ہم اس کی طرف چل سکیں۔ اور اس ٹمپو اسپرٹ کے مطابق ہم آگے کیلکولیٹڈ طریقے سے چل رہے ہیں۔ دس واز این اپرچونٹی کہ ایک کرکٹ میچ تھا اور دونوں ٹیمیں سیمی فائنل میں پہنچ چکی تھیں، اور اس کی وجہ سے ان کا جو انویٹیشن مجھے ملا تو میں نے وہ فوری طور پر ایکسیپٹ کیا، اور ہم چاہتے تھے کہ ان تمام مسائل کا حل ڈائلاگ ہے۔ جب ڈائلاگ ہی سب مسائل کا حل ہے تو ہمیں جب موقع ہے کہ ہمیں انویٹیشن ہے تو ہم کیوں نہ جائیں اور ان سے ملاقات کریں، اور اس سلسلے میں یہ ملاقات۔ پرائم منسٹر صاحب، آپ نے کہا کہ ڈائلاگ کی اپرچونٹی، لیکن یہ کرکٹ ڈپلومیسی پہلے بھی ٹرائی ہو چکی ہے، جنرل ضیاء بھی کر چکے ہیں، جنرل مشرف بھی کر چکے ہیں، 97 سے ایک سلسلہ چلا، پولیٹیکل لیڈرشپ سٹیپس لیتی ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ٹیرر انسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد بیک ٹو زیرو ہو جاتا ہے۔ کون سی ایسی چیز آپ دونوں نے ایگری کی ہے کہ خدا نہ خواستہ ہمارے انٹیریئر منسٹر کہہ چکے ہیں کہ دیر از تھریٹ آف ٹیررزم، طالبان انڈیا جا رہے ہیں، کیا ایسا کوئی واقعہ ہو اور دوبارہ پیس پروسیس ڈیریل نہ ہو جس کو آپ نے اور منموہن سنگھ نے شروع کیا؟ میں آپ سے اس بات کا میں جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ ایک یہ نامناسب ہوگا کہ اگر آپ ضیاء الحق کا کمپیریزن کریں یا جنرل مشرف کا کمپیریزن کریں ود ڈیموکریٹک گورنمنٹ، اٹس اے ہیل آف اے ڈفرنس۔ ادھر بھی ڈیموکریسی ہے، ادھر بھی ڈیموکریسی ہے، وہاں انٹرپٹڈ ڈیموکریسی ہے، ادھر بھی لیڈرشپ ایسی ہے جنہوں نے سیکریفائسز دیے ہیں فار ڈیموکریسی، اور ادھر بھی وہ لیڈرشپ ہے جنہوں نے ڈیموکریسی کے لیے سیکریفائسز کیے ہیں۔ اور اس کے باوجود کہ ممبئی میں انسیڈنٹ ہوا، اس کے باوجود یہ ہمارا ایگری کرنا کہ ہم ٹمپو میں کہ ہم ان کو ہوسٹیج نہیں بنائیں گے، چونکہ اگر ہم ہوسٹیج بنائیں گے تو ہو از دا بینیفیشری؟ دا بینیفیشریز آر دا ملیٹنٹس۔ دیئرفور وی ہیو ریئلائزڈ کہ ڈائلاگ از دا اونلی وے فارورڈ۔ اور اس دفعہ جو ہماری میٹنگ ہوئی تو پہلی مرتبہ میری ملاقات میڈم سونیا گاندھی سے بھی ہوئی، اور ان کی تمام لیڈرشپ وہاں موجود تھی، تو اس کے انٹینشن ہماری دونوں طرف سے یہ ہے کہ ہم ان کو۔ آپ نے کہا کہ دونوں طرف ڈیموکریسی ہے، پھر آپ نے کہا کہ میڈم سونیا گاندھی سے بھی ملاقات ہوئی۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ سونیا گاندھی جی جو ہیں وہ وہاں پہ، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ منموہن سنگھ جو ہیں وہ ہی از کالنگ دا شاٹس، یہ سونیا گاندھی چیزوں کو کنٹرول کرتی ہیں؟ جب ڈیموکریسی کی بات ہوتی ہے تو اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، اور پولیٹیکل گورنمنٹ وہ کانگریس آئی کی کولیشن گورنمنٹ ہے، اور کانگریس آئی میں نیچرلی میڈم سونیا گاندھی کی اپنی ایک پوزیشن ہے اور ان کی ایک حیثیت ہے، اور ان کی پارٹی پالیسی تھی جس کے تحت مجھے وہاں بلایا گیا۔ So that her presence showed the solidarity. پرائم منسٹر صاحب، میں دوبارہ اپنا سوال ریپیٹ کروں گا، کوئی ایشورنسز گارنٹی کہ خدا نہ خاصا جیسے ہمارے انٹیریئر منسٹر کہہ چکے ہیں ٹیرر انسیڈنٹس کی پاسبلٹی ہے، کوئی ایسی گارنٹیز آپ دونوں لیڈرز نے بیٹھ کے ایشورنس ہو کہ اس طرح کو ڈیریل نہیں ہونے دیا جائے گا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو ٹاکس ہوئی ہیں، اور اس ٹاک سے پہلے جب ہمارے ڈائلاگ ریزیوم ہوئے ہیں، اس پہ ہماری انٹیریئر سیکرٹری لیول کی ایک میٹنگ ہوئی ہے، اور اٹ واز ایکسٹریملی سکسیسفل۔ اب ہماری نیکسٹ منتھ
اسلام آباد میں کامرس سیکٹری کی میٹنگز ہوں گی اور اسی ہی طریقے سے پھر ڈیفنس سیکرٹریز کی میٹنگ ہوں گی اور 8 سیکٹورل پہ ہماری ڈسکشن ہوگی. اس پہ واٹر اینڈ پارک کی بھی ہوگی, دوسرے جو ہمارے ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی ڈسکشن ہوگی اور ایچ اینڈ ایوری میٹنگ اس سے کانفیڈنس آپ کا بڑھے گا اور اس پہ آپ ریزالو کرنے میں آسانی ہوگی. پرائم منسٹر صاحب یہی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز پہلے بھی لی جا چکی ہیں کئی دفعہ, کافی پروگریس بھی ہوا. جن 8 پوائنٹس پہ آپ نے کہا کہ ڈسکشنز ہوں گی پہلے بھی ہوتی رہیں. جو انٹیریئر سیکٹریز لیول پہ بلوچستان کا ایشو ریز نہیں ہوا, جبکہ ہمارے انٹیریئر منسٹر کہتے رہتے ہیں کہ انڈیا کی بھی انوالومنٹ ہے اور بیرونی قوتوں کی بھی وہاں پہ انوالومنٹ ہے, مسنگ پرسنس کا بھی وہاں پہ کیس ہے, ٹارچرڈ میوٹیلیٹڈ باڈیز ہر دن وہاں پہ مل رہی ہیں, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز پہ بھی الزام آ رہا ہے. اتنے سارے ڈائیورس ایشوز اس لیول پہ اور نیشنل لیول پہ. اس کے ابھی ہماری میٹنگز بہت ساری لیولز پہ ہونی ہیں, ایون فارن منسٹرز کے لیول پہ بھی ہونی ہے, ڈیفنس سیکٹریز کے لیول پہ بھی ہونی ہے. تو اس لیے فارن منسٹر کی میٹنگ آپ کریں گے بیکاز پورٹ فولیو شاید آپ کے پاس ہے. دیکھیں جہاں تک فارن منسٹر کا تعلق ہے اس پہ منسٹر آف اسٹیٹ فار فارن افیئرز جو ہیں وہ اس وقت ریپرزینٹ کر رہی ہیں. تو وہ جائیں گی کیا پرائم منسٹر؟ وہ تو جونیئر ہیں, مطلب اس پہ ایکسپرٹیز ان کی نہیں ہے فارن افیئرز میں. شی از اے پالیٹیشین, ان کے لیے پالیٹیشینز کے لیے ایکسپرٹیز کسی کی کوئی نہیں ہوتی. جب وہ الیکشنز کے تھرو جب آتے ہیں تو رسپانسبلٹیز. گیلانی صاحب یہ ایک اور کرٹیسزم آتا ہے آپ کی گورنمنٹ پہ کہ آپ کے پاس شاید اپنے پیپلز پارٹی کے منسٹرز نہیں ہیں. ہنا ربانی کھر صاحبہ مشرف صاحب کے ساتھ بھی کام کرتی رہی ہیں اور اب آپ کے ساتھ, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا امپورٹنٹ پروسیس, وہ ذمہ داری بھی آپ ان کو دیں گے؟ دیکھیں آپ کو ڈپلومیسی کا میں بتا دوں, اس پہ 80 to 90% از اکنامکس. اس پہ ایک اکانومی ہے اور اکنامک پرابلمز ہیں پورے ورلڈ کی, اور اس پہ شی از ورکنگ فار دا لاسٹ 5 years. جب پرائم منسٹر بلوچستان پہ واپس آتے ہیں, ایک سیکنڈ ارشد, میں تھوڑا سا اس میں آنا چاہتا ہوں. انڈیا ہی کے حوالے سے ایک نئی چیز ہوئی ہے. جب ارشد پوچھتے ہیں کہ بریک تھرو کیا ہوا, ایک نئی چیز ہوئی ہے کہ آپ نے وہاں پہ ہندوستان میں یہ کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کو 2 میچور کنٹریز کی طرح اپنے معاملات کے, اپنے جو مسائل ہیں اس کی اونرشپ لینی چاہیے, اونرشپ آف دی افیئرس. اس پہ پاکستان میں یہاں فارن آفس کی جو اسپوکس پرسن ہے انہوں نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ پاکستان تھرڈ پارٹی میڈیشن کو ویلکم نہیں کرتا. ہم جانتے ہیں کہ تاریخی طور پر یہ ہندوستان کا موقف تھا کہ تھرڈ پارٹی میڈیشن جو ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان وہ ایکسیپٹڈ نہیں ہے. آہستہ آہستہ امریکی بھی اس میں سے پیچھے ہٹ گئے. اب پھر یہ لگتا ہے کہ اس ٹرپ کے بعد آپ نے ہندوستان کے موقف کو تسلیم کر لیا آپ کی حکومت نے. اس پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کس کی موقف کو تسلیم کر لیا. دیر از اے ریئلائزیشن بوتھ ان انڈیا اینڈ بوتھ ان افغانستان کہ وہاں کی لیڈرشپ کا بھی یہی خیال ہے کہ ہم دونوں وکٹم ہیں افغانستان میں اور ہم نے سیکریفائس کیا ہے اور دونوں ہمیں مل کر سلوشن نکالنا ہے اور ہمیں کامن اینیمی کے ساتھ لڑنا ہے. اور اسی طریقے کے ساتھ ہندوستان میں بھی یہ ریئلائزیشن ہے اور ہم میں بھی ریئلائزیشن ہے کہ ہمیں اونرشپ اپنے ایشوز اور پرابلمس کو خود سالو کرنا ہے. تو اب اس میں امریکہ کی فار انسٹنس ہم آفیسز یوز نہیں کریں گے. دیکھیں اگر کوئی ہمارے لیے کوئی فیسیلیٹیٹ کرنا چاہے تو آپ نے رول آؤٹ کر دیا نا آپ کی حکومت. نہیں ضرورت, دیکھیں جب ہمیں ریئلائزیشن ہے کہ ہم خود اپنے ایشوز کو ریزالو کر سکتے ہیں, جب ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے پرابلمز ڈیولپنگ کنٹریز کے کیا ہو سکتے ہیں, تو اس لیے ہمیں اپنے ایشوز خود ریزالو کرنے چاہیے. اچھا پرائم منسٹر بلوچستان ایشو پہ ہم دوبارہ آتے ہیں. وہاں پہ ہیومن رائٹس واچ کی بھی رپورٹس آتی ہیں, ایمنسٹی انٹرنیشنل کی بھی آتی ہیں. ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی باڈی وہاں سے ملتی ہے. ہمارے پاکستانی آئی ڈی کارڈز ہوتے ہیں, ان کے پاکستانی شہری ہیں, اور اس پہ انٹیلیجنس ایجنسیز پہ ہمارے الزام لگتا ہے. آپ نے بلوچستان پیکج بھی اناؤنس کیا, اس پہ بھی کوئی خاطر خواہ پروگریس نہیں ہوا. کیا وجہ ہے, کیا سٹیپس آپ لے سکتے ہیں بلوچستان پرابلم کو سالو کرنے کے لیے؟ آج جو جتنے سینیٹرز تھے فرام بلوچستان ان کا یہ کنسرن تھا اور انہوں نے بہت سے کویشچنز کیے جس کو مجھے جواب دینا پڑا. جہاں تک آغاز حقوق بلوچستان ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے تمام چیزیں مکمل کر دی ہیں. ہم نے آغاز کیا ہے اور آغاز کرنے میں ہم نے ایک ہم نے اسٹریٹجی بنائی ہے کہ ہم ان کے پرابلمس کیسے سالو کر سکتے ہیں. سب سے ان کا درینہ جو مطالبہ تھا, اور آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں, وہ تھا پروونشل اٹانومی. اور پروونشل اٹانومی میں ہم نے 18th امینڈمنٹ کے ذریعے ان کو انشور کر دیا کہ ان کا جو 18th امینڈمنٹ کے مطابق ان کے جو پروونشل اٹانومی ان کو انشور کی, اور پھر 7th نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ میں ان کے جو وسائل تھے
اس کی جو تقسیم تھی اور جو ان کا بہت بڑا مطالبہ تھا وہ بھی ہم نے سالو کر بالکل دیا. گلیر صاحب، یہ آپ کی کریڈٹ میں جاتا ہے حکومت کے NFC ایوارڈ 18th امینڈمنٹ، لیکن جو آن گراؤنڈ پرابلمز ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا سینیٹرز کا بھی. دیکھیں میں نے آپ سے یہ گزارش کی کہ یہ بیسک پرابلمز تھے، اور آپ کو یاد ہے کہ اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی نے ایک بہت بڑا ایشو ریزالو کیا تھا، وہ تھا احساس محرومی. یہاں یونی کیمرل سسٹم تھا پاکستان میں، انہوں نے بائی کیمرل سسٹم بھٹو صاحب نے دیا، جس سے کسی قسم کی امینڈمنٹ ان دا کانسٹیٹیوشن وداؤٹ 2/3 میجورٹی نہیں ہو سکتی. تو چھوٹے صوبوں کی احساس محرومی کو دور کرنے کے لیے بائی کیمرل سسٹم بھی آیا. پہلے ہمیں بنیادی طور پر چینجز لانے ہیں. پرائم صاحب، بنیادی چینجز تو وہ آ رہی ہیں کانسٹیٹیوشن میں، جس کے بینیفٹس بھی آئیں گے. اتنی آسان نہیں ہے جتنا آپ نے. مسنگ پرسنز کا کمیشن بھی ایک بنا، اور اس میں انہوں نے اسپیسیفکلی کہا. مسنگ، اس پہ ہم بات کرتے ہیں، ساتھ ساتھ کچھ کالرز بھی ہم لیتے چلے جائیں. جی کون صاحب ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم، کون صاحب ہے ہمارے ساتھ؟ جی السلام علیکم، کون صاحب ہے ہمارے ساتھ؟ اچھا، کالر اسپین سے تھے ایکچولی، اسی لیے میں چاہ رہا تھا کہ لے لیں. آپ بات کمپلیٹ کر لیں. مسنگ پرسنز پہ جو کمیشن تھا اس کی جو رپورٹ آئی کہ، اور اس میں بھی بلیم کیا گیا انٹیلیجنس ایجنسی، اور کہا گیا کہ حکومت انہیں ریسٹرین کرے. کیا سٹیپس لیے آپ نے انٹیلیجنس ایجنسیز کو ریسٹرین کرنے کے لیے؟ دیکھیں پہلی تو بات ہے کہ ہم نے جوڈیشل کمیشن کانسٹیٹیوٹ کیا ہے. دوسرا دا میٹر از سب جوڈیس ان دا کورٹس ایز ویل، اور ادھر جو ہے ہماری گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو جو ہے ہم ان کو دے رہے ہیں، اور جوڈیشل کمیشن کے مطابق اور جو مسنگ پرسنز کے لیے ہم نے سینٹ پہ آج ڈیسیجن لے لیا ہے کہ منسٹر فار لا اینڈ جسٹس اینڈ پارلیمنٹری افیئرز وڈ بریف دی پارلیمنٹ.